برادران اسلام، چاند کی شہادت ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ اس دینی فریضہ کی ادائیگی کو مکمل بنانے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی اپنے فرائض انجام دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاند کے اعلان میں تاخیر ہو جاتی ہے، بڑی تشویش پھیل جاتی ہے، کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا، اور اعلان کبھی لیٹ ہو جائے تو طرح طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آخر یہ لیٹ ہوتا کیوں ہے؟ چاند کی سائنسی پوزیشن ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتی۔ کبھی چاند جو ہے زمین سے دوری پر ہوتا ہے اور کبھی زمین سے قدر نزدیک ہوتا ہے۔ کبھی چاند پر جو سورج کی روشنی پڑ رہی ہے وہ زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے، یعنی مون ویزیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور کبھی کم پڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہمیں چاند باریک نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے چاند جو ہے افق پر جو موجود ہے اس کو کتنی دیر ہوئی ہے مغرب کے بعد، کبھی کم منٹ ہوتے ہیں اور کبھی زیادہ منٹ ہوتے ہیں۔ یعنی جب سورج غروب ہوا ہے اس کے بعد چاند افق پر کب تک رہے گا، ایک وقت تک رہتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے۔ کہ چاند کی سائنسی پوزیشن ایک جیسے نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے مہینے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو اس کی پوزیشن بڑی ہی اعلیٰ تھی، مون ویزیبلٹی بہت زیادہ تھی، اور اس کا افق پر رہنے کا جو ٹائم ہے وہ بہت اچھا تھا۔ چاند جو ہے وہ تقریباً 28 گھنٹے کا ہو چکا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ رؤیت عامہ ہوئی، شہادت کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہر ایک کو چاند نظر آ رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ لیکن بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں چاند کچھ مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان کے بعض ایریا میں نظر آنے کا امکان ہوتا ہے سائنسی طور پر، اور بعض میں تو امکان بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس مرتبہ جو عید کا چاند ہے، اب عید کا جو چاند ہے اس کو جو ہمارے شمالی علاقے ہیں یا جو اوپر کے علاقے ہیں ان میں کم وقت مل رہا ہے افق پر رہنے کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر 7:09 پر یا 8 پر سیالکوٹ میں جو ہے وہ چاند غروب ہو جائے گا، مطلب سورج غروب ہوگا پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد چاند افق پر رہے گا اور 7:08 یا 9 پر چاند بھی غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف جیوانی ہے یا نوکنڈی ہے، یہاں پر جو ہے وہ چاند 7:52 یا 54 تک جو ہے وہ افق پر رہے گا۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ سورج غروب ہو چکا ہے ایک علاقے میں اور ایک علاقے میں سورج غروب ہی نہیں ہوا ہے۔ چاند غروب ہو چکا ہے، 40 منٹ گزر چکے ہیں، دوسرے علاقے میں چاند غروب بھی نہیں ہوا۔ تو بعض شہر اس مرتبہ ایسے ہیں کہ جہاں چاند 10 ڈگری کا ہے، یہ جو بلوچستان کے ایریا ہے، ساحلی ایریا، جیوانی ہو گئی، نوکنڈی ہو گئی، اسی طریقے سے کراچی میں بھی 9.5-10 ڈگری کا چاند بن رہا ہے۔ لیکن کراچی کا جو موسم ہے اس میں چونکہ گرد و غبار زیادہ ہوتے ہیں، باقی جو ایریاز ہیں وہ قدرے صاف ہیں۔ اب مثال کے طور پر 7:54 تو آخری وقت ہے جہاں کمیٹی انتظار کرتی ہے کہ یہاں سے گواہیاں آ جائیں۔ اب گواہی آئی ہے، اب یہ تھوڑی کہ ہم کہیں گے ہاں بھی آ جاؤ، کیا نام ہے آپ کا، ہم نے گواہی لے لی ہے۔ گواہی ایک اہم شرعی فریضہ ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کی عبادت کا تعلق اس سے بنتا ہے، اس لیے اس کو کھنگالا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، مقامی علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ ہے، ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، آپ اس کا کردار چیک کریں، اس کو کوئی شہرت کی طلب تو نہیں ہے، مشہور ہونے کے لیے ایسا کر رہا ہو، اس کے عادات و اطوار کیسی ہیں، یہ شخص کیسا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کہ جب رؤیت عامہ نہ ہو، بس چند افراد کو چاند نظر آیا ہو یا جمع غفیر کو نظر آیا ہو، تب بھی ان کی گواہی لینے کا ایک عمل تو ہوتا ہے۔ مقامی علماء سے ہم رابطہ کرتے ہیں، مقامی علماء جو ہے بعض اوقات ان کو ڈھونڈنے میں وقت لگ جاتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کہاں سے گواہی آئے گی، کہ ہم پورے ملک کے اندر سیٹ اپ ڈال کر رکھیں، اگرچہ کہ رابطے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس ٹائم لگنے کا جو اصل پروسیس ہے وہ گواہی کی پڑتال ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ گواہ آیا، اس نے جو کہا وہ مان لیا گیا۔ آج اخبار میں خبر لگی ہوئی تھی، یعنی آج جب میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں 28 روزہ تھا، 29واں لگ چکا ہے، یعنی 29ویں رات لگ چکی ہے۔ لیبیا کی خبر میں نے پڑھی کہ وہاں 28 دن کا رمضان ہو رہا ہے۔ 28 دن کا کیوں ہو رہا ہے؟ جب رمضان شروع ہونے لگا تو وہاں کے لوگوں نے جو گواہوں نے بولا وہ مان لیا۔ تو جو گواہوں نے بولا وہ نہیں مانا جاتا ہے، سوالات کیے جاتے ہیں، ٹیکنیکل سوالات کیے جاتے ہیں، کمیٹی کا آپس میں مشاورتی اجلاس ہوتا ہے، فنی ماہرین کمیٹی میں موجود ہیں، اسپارکو سے تعلق رکھنے والے، موسمیات سے تعلق رکھنے والے، وزارت سائنس سے تعلق رکھنے والے، وہ اپنی فنی آراء دیتے ہیں، پھر ان گواہیوں کا خلاصہ ہوتا ہے اور پھر جا کے اعلان کیا جاتا ہے
تو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے لگا ہوں کہ بھئی دنیا میں جہاں پاور ہوتی ہے وہاں سب کام تیز ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر کئی صدور ایسے ہیں بدقسمتی سے جن کو قتل کر دیا گیا اور مجمع عام میں قتل کر دیا گیا، سب کو پتہ ہے قاتل کون ہے، تو کیا اگلے دن پھانسی دے دی گئی اسے؟ نہیں، مسئلہ کورٹ میں جاتا ہے، کورٹ گواہوں کو بلاتا ہے، ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہو قاتل کو، تب بھی جج جو ہے، قاضی جو ہے، گواہوں کو بلائے گا، گواہوں کو بلانے کے بعد پھر تجزیہ کرے گا، پھر گواہوں کو سنے گا، گواہوں پہ جرح ہوگی، پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ مجرم ہے وہ پائے انجام تک پہنچتا ہے۔ تو گواہی لینے کا جو عمل ہے اس کے اندر ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی جیسا کہ رمضان کا چاند تھا، اتنا واضح چاند کمیٹی کے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ شرعی تقاضا ہے کہ قضا کرنی ہے، ایک جوڈیشل آرڈر یعنی حکم قضا اس کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزٹ بک پر تاریخ نوٹ ہوتی ہے اور پھر جاری کی جاتی ہے۔ کتنے سے جو ہے نا وہ شہر ہوں گے جہاں بادل ہوں گے، رؤیت عامہ اور شہروں میں تو ہی ہوگی، ان شہروں میں نہیں ہوئی ہوگی۔ تو یوں قضا لینے کا عمل ہے، کمیٹی جو ہے ایسا نہیں کہ خود چاند دیکھتی ہے ہر موقع پر، اس کا بنیادی کام ہے گواہیوں کو حصول، گواہوں پر جرح اور ان کو قبول کرنا یا ان کو رد کرنا۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم جو ہے پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اعلان تاخیر سے نہ ہو، تاخیر سے نہ ہو، لیکن پھر بھی گواہی کے ملنے میں بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک مذہبی فریضہ ہے، گواہی کو پرکھنا ایک اہم چیز ہے۔ کہا گیا کہ الاسناد من الدین، کہ جو سند ہے وہ دین کا ایک اہم پلر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بغیر کسی بنیاد کے کوئی چیز مان لی، کوئی چیز لے لی۔ تو ان چیزوں کی جو حساسیت ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انتظار کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر 29 رمضان کو تراویح ہونی ہوتی ہے، کریں یا نہ کریں آپ تراویح کی ادائیگی کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اگر چاند ہو جاتا ہے آپ کی جو تراویح ہے وہ نفل عبادت کہلائے گی اور نفل عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو چونکہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ایک بٹن دبائیں گے اور جناب فوراً چیز سامنے آ جائے گی، حالات و واقعات اور پس منظر وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو متحد رکھے۔ یہ جو تشویش کی فضا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ آپ کا جو اعتماد ہے وہ ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی برکت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر جو عبادات ہوئیں ان میں کمی بیشی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک کا نظم و نسق چلانے والا ہر وہ فرد، ہر وہ ادارہ، ہر وہ شعبہ جو اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کے دفاع میں، اس ملک کو چلانے میں دن رات ایک کر رہا ہے، خلوص دل سے کام کر رہا ہے، اللہ پاک ان سب کو برکات عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کو عید المبارک کی جو خوشیاں ہیں وہ ہمیں عطا ہوں، عید المبارک کی برکات عطا ہوں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔